بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال 9 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس امرتا بندیال کے دور میں جسٹس فائز عیسیٰ پہلی بار لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس سردار طارق مسعود بھی پہلی بار کسی لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں اہم کیس کی سماعت کل صبح 11:45 پر ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صدر عارف الوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو چیف جسٹس بن جائیں گے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ صدر عارف الوی نئے چیف جسٹس سے 17 ستمبر کو حلف لیں گے۔ معاشی بحالی کے قومی پلان پر پیش رفت۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی 3 خصوصی کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شامل ہیں۔ چاروں وزراء اعلیٰ اور کوارڈینیٹر پاک فوج اپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے ہوگا۔ ملک کے بیشتر حصے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے ساتھی اینکر ذیشان ملک سے۔ میں سورج مزید ایک ہفتے تک آگ برساتا رہے گا۔ 24 جون تک دن میں پارہ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ مزید اوپر جائے گا۔ ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ بات کریں گے اگر پنجاب کے موسم کی تو جناب صوبے بھر میں موسم شدید گرم رہا، تاہم میدانی علاقوں میں کل بعد از دوپہر گرم آلود ہوائیں چلنے اور جھکڑ چلنے کا بھی امکان ہے۔ بات کریں گے اگر لاہور کی تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لیکن گرمی کی شدت 50 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ ہوا کی رفتار یہاں پر 18 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 46% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو یہاں پر پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا اور ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب رہا 38%۔ آگے بڑھتے ہوئے سندھ کا ذکر کرتے ہیں۔ سندھ کے بھی بیشتر حصوں میں آج آگ برستی رہی اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی یہاں پر شدید گرمی پڑنے والی ہے، تاہم کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جہاں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا کی رفتار رہی 26 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 67% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ذکر کریں گے بلوچستان کا تو جناب بلوچستان کے بھی بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم قلعہ سیف اللہ، لورالائی، جوگ، پنجگور اور جو خزدار ہیں ان جگہوں پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ جبکہ اگر کوئٹہ کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہاں پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب یہاں پر رہا 19%۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا کی تو یہاں کے بھی بیشتر اضلاع شدید گرمی میں جھلستے رہیں گے۔ دن پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ہوا کی رفتار کی اگر بات کی جائے تو 14 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب یہاں پر ریکارڈ کیا گیا 32%۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں لیاری ککری گراؤنڈ سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ جالوں نے ککری گراؤنڈ سے ضیاء، مشرف اور سلیکٹڈ کو للکارا۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں جالوں نے کلین سویپ کیا۔ 2018 میں جالوں کے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ جالوں نے کا انتقام جمہوری طریقے سے لیا۔
इसी ककरी ग्राउंड से जनरल जिया उल हक को ललकारा, जनरल मुशर्रफ को ललकारा और अपने इसी लियारी से उस सिलेक्टेड को, उस नालायक को, उस नाअहल को भी ललकारा था। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया, आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया गया। आपने बल्दियाती इलेक्शंस में लियारी को क्लीन स्वीप करके उस डाका पे इंतकाम ना सिर्फ लिया मगर दुनिया को दिखाया कि जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है, जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है और हमने सब मिलके इन सारे मसाइल का मुकाबला करके हमारे नौजवानों को मौके फराहम करना है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। ज़का अशरफ कहते हैं अहम मैच बाहर, जबकि नेपाल और भूटान के मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान को मुकम्मल एशिया कप की मेज़बानी करनी चाहिए। हाइब्रिड मॉडल हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। बात यह है, मैं तो हाइब्रिड मॉडल को पहले रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज आई डोंट एग्री विद, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने जो फैसला किया था कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए तो हमें होस्ट करना चाहिए। हम कहेंगे मेन मैचेस तो बाहर होंगे और नेपाल भूटान इनके मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ जाती है। लेकिन अब आई डोंट नो कि जो हमारी बोर्ड है पहले क्या उसके फैसले कर चुका है, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो गैर आईनी हो या कानून के खिलाफ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।